الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آپ کے ضلع جھنگ احمد پور سیال میں بھائی محمود علی شاہ، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر سیرت مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت حالات کو کہتے ہیں، مصطفیٰ چنی ہوئی شخصیت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے پوری کائنات میں جو شخصیت چنی ہوئی ہے اس کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اس کے احوال اور اس کی باتیں کیا ہیں۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو اپنی زبان میں استعمال فرمایا ہے۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس آیت میں لفظ سیرت حالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے چنے گئے ہیں، اس کی سیرت، اس کے احوال کیا ہیں۔ میرے دوستو، آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز چن کے دی ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں سب سے بڑا پیغمبر ہے تو وہ رسول اعظم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر پوری کائنات میں سب سے بڑی کتاب اعظم ہے وہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے مقدس جگہ اگر بیت اللہ ہے تو اللہ نے وہ سب سے بڑا گھر بھی ہمیں دیا ہے۔ پوری کائنات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، تو اللہ نے وہ بھی ہمیں دیا ہے۔ اور ان کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بڑی شخصیت صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، تو وہ امام اعظم بڑا امام بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا اللہ نے اس امت پر کرم کی، احسان کی، مہربانی کی، فضل کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا نام قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں تمہارا نام مسلمان رکھ رہا ہوں۔ پوری امتوں کو پیچھے اٹھا لیں، اللہ نے ان کا نام نہیں رکھا۔ امت محمدیہ حضور پاک کی تھی تو اللہ نے اس کا نام بھی خود رکھا ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصطفیٰ ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں، اس جیسا کائنات میں چنا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضور پاک کو اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز چن کے دی ہے۔ یاد رکھنا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی اپنے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ یہ قسم کھاتے تھے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ قسم یہ تھی کہ میرے مولا اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، 10 نرینہ اولاد دے دی تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اس زمانے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی قسم بڑی قسم سمجھی جاتی تھی۔ حضور اقدس کے دادا نے قسم کھائی، رب نے انہیں 10 بیٹے دیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت رسول اللہ کے دادا نے اللہ سے یہ دعا بھی کی تھی، اے میرے مولا آپ میرے ہاتھ سے پانی کا چشمہ شروع فرما دے۔ پھر آب زمزم جو کنواں پہلے سے بند تھا پھر اس کو دوبارہ کھودا حضرت عبد المطلب نے، اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں باہر آئیں۔ تو اب قسم پوری کرنے کا وقت آیا تو تھوڑی تاخیر ہوئی۔ یہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں فرشتہ کہتا ہے اوے شیبۃ الحمد، یہ حضور پاک کے دادا کا نام ہے، عبد المطلب تو ویسے کہتے تھے، کہا شیبۃ الحمد اپنی نظر کو پورا کر، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر۔ حضرت عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کی بات تو سمجھ لی کہ اب
एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। 10 बेटों को सामने बिठाया, 10 के नाम लिखे, कुरान दाजी शुरू कर दी। तो उन्होंने कुरान दाजी में देखा हजरत रसूलुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, 9 बेटों का नाम ना आया। जब इनका नाम निकला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी उंगली पकड़ी और पकड़ के लेकर चलने लगे कि अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दो। हजरत रसूलुल्लाह की फूफी सैयदा आतिका ये दरमियान में आई और उन्होंने कहा, अब्बू मैं इसकी बहन हूं, ये मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई है, चहीता भाई है, प्यारा भाई है, खूबसूरत भाई है, लाडला भाई है। कभी बहनें अपने भाई को ज़बह नहीं होने देती। अब्बू अगर आप इसके मुतबादिल कोई काम कर ले तो शायद कोई मामला बन जाए। उस जमाने में मुतबादिल ये था, अगर चीज ज़बह न कर सको तो 10 ऊंट रखे जाते थे, उसके बदले में कफारे के 10 ऊंट ज़बह होते। उन्होंने एक तरफ 10 ऊंट गिन के रखे, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला की पर्ची रखी, फिर इन दो में कुरान अंदाजी की तो पर्ची हजरत अब्दुल्ला के नाम पे निकली। बहन कहने लगी हजरत अब्दुल्ला की, बेटी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब की, अब्बा जान 10 ऊंट और बढ़ा दे, 20 ऊंट हो जाएंगे, भाई तो बच जाएगा। फिर इस पर दोबारा कुरान अंदाजी हुई, फिर सहबारा हुई, फिर चौबारा हुई, यूं 10 मरतबा कुरान अंदाजी हुई। 10 को 10 से ज़रब दे 100 बनता है, 100 ऊंट एक तरफ, हजरत अब्दुल्ला एक तरफ। जब 90 बार की 9 बार की कुर्बानी के बाद 90 बार ऊंटों की तादाद पहुंच गई, आखिरी 10 बार रखे, उस वक्त ये कुर्बानी हजरत अब्दुल्ला के नाम पे नहीं, ऊंटों के नाम पे आई। हजरत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंटों को ज़बह किया गया। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, एक जगह एक देहाती आया, उसने अर्ज किया, या इब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़बीहों के बेटे। उससे बात की, मामला तय किया, वो चला गया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप इब्न ज़बीहैन कैसे हैं, 2 ज़बीहों के बेटे? कहा, मेरे साहबा, एक मैं औलाद इब्राहिम हूं, एक मैं औलाद अब्दुल मुत्तलिब हूं। औलाद इब्राहिम में हजरत इब्राहिम के 2 बेटे हैं, एक का नाम इसहाक है, एक का नाम इस्माइल है। हजरत इसहाक की नस्ल से 70,000 अंबिया बनी इसराइल के आए हैं, हजरत इस्माइल की नस्ल से अकेला मैं आया हूं। इस्माइल वो है जिसके लिए मेरे दादा हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, या बुनैया इन्नी अरा फिल बनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। उसकी वजह से कुर्बानी के लिए इनको साथ लेकर चले। जब जमीन पर लिटाया, रब ने उसकी जगह दुम्बा दे दिया। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कहकर जब दुम्बा मिला, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को ज़बह कर दिया। गोया हजरत इब्राहिम का फिदिया अल्लाह ने दिया। वो दुम्बा किसी दुम्बी का बेटा नहीं था, वो दुम्बा किसी बकरी मंडी से नहीं खरीदा गया था, बकरा मंडी से नहीं लिया गया था, बल्कि अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। वफदैना, अल्लाह ने जमा मुतकल्लिम का सीगा बोला है, जिसे प्लूरल कहते हैं। यह रब ने जमा की बात करके फरमाया, मैंने इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया खुद दिया है। पता चला इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इसीलिए हजरत इस्माइल का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इब्राहिम के बेटे इसहाक से बाकी अंबिया आए, इब्राहिम के बेटे इस्माइल से अल्लाह ने मुझे भेजा है। एक ज़बी वो है, दूसरे ज़बी मेरे अब्बू हैं, जिनके लिए 10 बार कुरान दाजी हुई, 10वीं बार ऊंटों का नाम निकला, तो वो भी ज़बी है। ये बूढ़ा है, ये पुराना है, ये कदीम है, ये बुजुर्ग जानता है, इसीलिए इसने मुझे इब्न ज़बीहैन कहा है। पानी यहां था, कहां गया? तवज्जो। हजरत रसूलुल्लाह फरमाने लगे, इसलिए मुझे इब्न ज़बीहैन फरमाया गया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुस्तफा हमें दिया, ये उसकी सीरत है जो एक एक चीज चुन के हमें दी है। सीरत मुस्तफा पे एक बात मजीद समझिए, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिलेक्शन की है, इंतखाब किया है, रसूलुल्लाह को चुन के आपको और मुझे दिया है। मेरे दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना गया है, चुन के आपको और हमें दिया गया है, और हमें रसूलुल्लाह का उम्मती बनाने के लिए भी चुना गया है। कुरान करीम में है, हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हारी सिलेक्शन की है, तुम्हें इंतखाब करके अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया का फर्द बनाया है। जैसे आप और हम किसी क्लॉथ हाउस में जाए, किसी मार्केट में जाए, किसी फ्रूट की दुकान पे जाए, हमारे पास पैसे भी हैं, दुकानदार के पास सामान भी है, हम अपनी जेब के मुताबिक अच्छी से अच्छी चीज लेते हैं। हाँ भाई ये ले, जी नहीं ये मेरे घर के डिनर सेट में नहीं सजेगा, मुझे वो चाहिए, जी वो नहीं मुझे वो चाहिए। बंदा आला नहीं देखता, बंदा अपनी पसंद देखता है, बंदा अदना नहीं देखता, बंदा अपना इंतखाब देखता है, बंदा अपनी जरूरत देखता है, अपनी तलब और हाजत देखता है, उसके बाद चीज को उठा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पाक के लिए इस उम्मत को चुना है, उम्मत की दीन की हाजत को देखा है, रसूलुल्लाह के दीन की जरूरत को देखा है, दीन के असबाब को देखा है, वजूहात को देखा है। जिस जगह जो जरूरत आई, अल्लाह ने उसके लिए फर्ज मुहैया करके हुजूर की उम्मत बनाई है।
मुस्तदरक हाकिम में इमाम अबू हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 405 हिजरी किताब मारिफत सहाबा जिल्द नंबर 3 मुस्तदरक हाकिम में लिखते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल ने इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने जैसे मुझे नबियों में चुना कि खत्म नबुव्वत का ताज इसके सर पे आए, वैसे अल्लाह ने मेरे सहाबा को पूरी उम्मत के नबियों के सहाबा में चुन के मुझे दिया है। मैं भी चुना हुआ हूं, मेरे सहाबा भी चुने हुए हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मुस्तफा चुने हुए हैं, एक एक मौके पे चुना गया है। अगर मैं यूं कहूं रसूलुल्लाह को चुना गया एक एक मौके पर दीन की जरूरत के लिए, एक एक मौके पे दीन की हिमायत के लिए, एक एक मौके पे दीन की ताईद के लिए, एक एक मौके पे दीन की तस्वीब के लिए, एक एक मौके पर दीन के तावन के लिए। तो ये बात बहुत वसी है, ये बात बहुत लंबा है। मसलन मैं उसको शुरू करता हूं। अल्लाह ने एक एक मौके पे रसूलुल्लाह को चुना है। मेरे दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हुजूर के लिए एक एक चीज चुनी गई है, तभी ये मुस्तफा यूं बने हैं। अल्लाह के रसूल पैदा होते हैं, मक्का में उस रात बच्चे और भी पैदा हुए थे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक के दादा ने इनका नाम मोहम्मद रखा है। हजरत अब्बास से पूछा गया, आपके वालिद हुजूर के दादा ने आपके नबी आपके भतीजे का नाम मोहम्मद क्यों रखा? वो कहने लगे, मैंने अपने अब्बू हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा? मेरे दादा कहने लगे, वजह ये थी, ये मेरा यतीम पोता था और मैंने ये बात सोची कि अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहु अन्नासु फिल अर्द, मैं ये चाहता था इसका नाम मोहम्मद रखूं। मोहम्मद का माना तारीफ वाला, ताकि अल्लाह आसमान में और मखलूकात जमीन में इसकी तारीफें करे। अल्लाह ने नाम भी चुन के दिया। नाम के बाद रसूलुल्लाह की सिफात देखे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, पैदा होने पे बच्चे और भी पैदा हुए, लेकिन किसी दाई ने हुजूर पाक को नहीं उठाया। क्यों? हुजूर को वही दाई उठाएगी जो रसूलुल्लाह की जरूरत के लिए चुनी गई है। हाँ, उसी ने उठाया जो असबाब की दुनिया में जीरो थी, जो सबब की दुनिया में सिफर थी, जिसके पास ऊँटनी थी तोलागर, जिसका घर था तो गुर्बत का डेरा, जिसका मामला था तो कमजोरी वाला। ये मामला, ये औरत आई है और इसने कहा चलो खाली न जाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें मिले जाए। आप बनु साद की बस्ती का विजिट कीजिए, मक्का मुकरमा से आप ताइफ के हदा के रास्ते पे जाएं, 170 किलोमीटर से ज़ायद का सफर है जहां बनु साद है। अल्लाह के रसूल की दाई सैयदा हलीमा सादिया नव्वरुल्लाहु मरकदहा वहां से तशरीफ लाई थी, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई थी। हुजूर को उठा के ये इसने वापस सफर किया है, 170 किलोमीटर एक तरफ, 170 किलोमीटर दूसरी तरफ, ये 340 किलोमीटर बनता है। 340 किलोमीटर इस लागर ऊँटनी पे आई है, लेकिन जब आई थी इसकी ऊँटनी सबसे पीछे, जब हुजूर को ले गई इसकी ऊँटनी सबसे आगे। वो पूछने लगी, सहेलियां हलीमा तूने कहां से सवारी ली है? मक्का में बदल ली थी, अपनी सवारी बेच के गोया मार्चा कर लिया था। कहा जी नहीं, ये मैंने इस पर सवार ऐसा बिठाया है जो मेरी ऊँटनी भी चुनी हुई बन गई है। वो रसूलुल्लाह को वहां ले गई। 4 साल तक अल्लाह के रसूल ने बनी साद की जमीन पर वक्त गुजारा है। इस अल्लाह के रसूल के साथ वहां जो काम हुए हैं ये कायनात में भी चुने हुए हैं। इस जैसे मामलात नहीं मिलते। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, अल्लाह के रसूल को हजरत हलीमा ने उठाया हुआ है। एक बंदे के पास देगची है, उस जमाने का कोई बर्तन था, मैंने देगची से ताबीर किया है, उसमें पानी है, हुजूर पाक का हाथ बेख्याली से उसमें चला जाता है। उसने अपने बीमार को पिला लिया, उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई। उस दिन से लाइन बन गई। बीमार अपना पानी अपने ऊपर दम कराने के लिए बर्तन में लाते, अम्मा हलीमा के घर में हुजूर पाक का हाथ मुबारक उसमें डुबोया जाता, वो पिला दिया जाता, बीमारों को सेहत मिल जाती। ये मामला यूं चलता रहा। एक अरसा गुजरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2.25 साल के लगभग है। अल्लाह के रसूल के शक सदर का मामला हुआ। अम्मा हलीमा डर गई, ये लेकर हज़रत आमिना के पास आई। कहा यहाँ कोई बंदा आया। वो ऐसे बंदे आए, उसने इसका सीना खोला, इसके सीने को धोया, फिर वो चले गए। न मुझे कोई निशान नजर आता है, न मुझे कोई मामलात नजर आते हैं। ये बच्चा तो बड़ी बरकत वाला है, लेकिन क्या हुआ? मैं डरती हूं, मैं इसको अब नहीं रख सकती। आप अपनी अपनी अमानत अपने हवाले कर लीजिए। अम्मा आमिना फरमाने लगी, मक्का में वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, आपने इतना अरसा मेरे बच्चे की परवरिश की है, एक अरसा और सही, मुझे आप पे एतमाद है, आप पे एतबार है, आप इसको ले जाएं। वो ले गई है। 2 साल और रहा है। 4 साल तक हजरत अम्मा सादिया, अम्मा हलीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अपने इलाके में की है। आप उठाइए मिशकात की शुरुआत, आपको मिलेगा हजरत अम्मा हलीमा की बेटी है सैयदा शीमा बिनते हलीमा बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा। यह रसूलुल्लाह की रज़ाई बहन है। रज़ाई बहन समझते हैं किसे कहते हैं?
جو بچپن میں ایک رضائی میں سوئے، رضائی بہن کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، توجہ کہیں یہ نہ سمجھنا دو بچے ہو تو ایک رضائی میں سوئے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا رضائی بہن ہے، رضاعی یہ عین کے ساتھ ہے، رضاع اس کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا رضاع کا معنی۔ میرے دوستو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ اب دیکھو اللہ نے ایک ایک معاملے پر چنا کیسے ہے۔ حوازن کی جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے 4 سال پہلے طائف فتح ہوتا ہے، حوازن کی جنگ میں فتح یابی ملتی ہے۔ ایک خاتون آئی، صحابہ کرام سے کہا مجھے لے جاؤ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ حیران، ہمارے نبی تو اکلوتے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی نہ ان کی کوئی بہن، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت اماں شیمہ، حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی جب رسول اللہ کے پاس آئی ہیں، روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول کو جب اس نے بتایا، حضور نے اپنی کالی کملی والی وہ چادر بچھا دی، اپنی بہن کو بٹھایا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ روایات سیرت میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے بچپن میں اپنی گود میں اٹھایا تھا، اپنی کوکھ پہ اٹھایا تھا، تو کوئی بات تو کر دے۔ تو اس نے اپنی انگلی پیش کر دی، آپ نے بچپن میں ادھر دندی لگائی تھی۔ چنے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ اس نبی نے جو بہنوں کو حقوق دیے ہیں۔ آج ہم سیرت کے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، جلسے کے لیے نام بڑا لکھواتے ہیں، اس میں بڑے لوگ آ جائیں، لیکن وہ اپنی بہن کا حق کھا کر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میرے باپ نے میری بہن کی شادی کی ہے تو جہیز میں وراثت بھی دے دی ہے، اب اس کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے، میں اس کی زمین کھا جاؤں۔ بہن روتی رہے، ابو نے تینوں دیا نہیں سی، یہ تم مصطفیٰ کا میلاد اور مصطفیٰ کی سیرت منا رہے ہو، یہ ہمارا کردار ہو؟ وہاں رسول اللہ اپنے کندھے پر رکھی ہوئی چادر بچھاتے، ہمارا یہ حال ہو، ہم اس کے حق میں دی ہوئی وہ چیز بھی لے لیں۔ عورتوں کی عزت سکھائی گئی ہے۔ آج حق مہر معاف کرانا خامد اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو حق مہر نہ دینا اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ حق ہے؟ عورت کی عزت تو اللہ کے رسول نے یوں سکھائی ہے۔ میرے دوستو جنہوں نے بیویوں کے حقوق کھائے ہیں، بہنوں کے حقوق کھائے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کھائے ہیں، ماؤں کے حقوق کھائے ہیں، یہ قیامت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں ہونی، یہ مصطفیٰ کو کس منہ کے سامنے جا کر اپنا چہرہ پیش کریں گے۔ میرے دوستو سیرت مصطفیٰ پر میں بات کر رہا، ایک ایک چیز ہمیں چنی ہوئی ملی ہے۔ رسول اللہ وہاں سے واپس آتے ہیں، حضرت اماں آمنہ کے ساتھ ہیں۔ اماں آمنہ نے 4.5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو وصول کیا ہے، اور پھر حضرت آمنہ کے دل میں آیا میں اس اپنے بیٹے کو اس کے والد کی قبر پہ لے جاؤں۔ حضرت عبداللہ مکی ہیں، حضور بھی مکی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی، اتم بنی نجار میں ہوئی تھی۔ یہ مسجد نبوی کا آج حصہ ہے، باب السلام سے پہلے گیٹ نمبر 7 کی چوتھی چھتری یہ اتم بنی نجار ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحال کا گھر تھا، ادھر حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ حضرت اماں آمنہ لائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5ویں سال میں ہو چکی ہے، 6 سال کی عمر شروع ہے۔ رسول اللہ کی والدہ لائی، حضور پاک کے ماموزات کے گھر لائی، 1 مہینہ اللہ کے رسول یہاں رہے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، ابن عباس فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے دکھایا اس جگہ میں نے امی کے ساتھ راتیں گزاری تھی۔ ایک کمرہ مجھے دکھایا رسول اللہ نے، اور فرمایا ادھر ایک پرندہ بیٹھتا تھا، نطیر طائرہ ما انیسا ما اقوالی ما غلمان من اقوالی، فرمایا میری ماموزات بچے ہوتے، محلے کی ایک چھوٹی بچی انیسا ہوتی، ہم سارے مل کے کھیلتے، ادھر پرندے کو اڑاتے اور بٹھایا کرتے تھے۔ ہاں ہونا قبرو ابھی، اور یہ میرے والد کی قبر ہے۔ پھر اپنے والد کی قبر دکھائی۔ میں نے یہ حوالہ بڑا تلاش کیا ہے، میں آج آپ کو حوالہ فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، یہ مجھے پتا ہے مجھے حوالے میں کتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ خاک چھاننا پڑی۔ میرے دوستو حضور پاک نے تیراکی سیکھی اور تیراکی سنت ہے، تو میں بڑا سوچتا تھا کہ حضور نے کس دریا میں تیراکی کی ہے، کس سمندر میں تیراکی کی ہے، یہ جو تیراکی سنت ہے دریاؤں میں تیرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مجھے اسی طبقات کے جلد اول حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے حالات کے تحت، حضور کی اماں جان کے حالات کے تحت ملا ہے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے 6 سال کی عمر میں بئر بنی اوم، بئر بنی اوم وہ تالاب ہے جو بنی اوم نے بنایا ہوا تھا، پرانے زمانے کا سوئمنگ پول تھا، فرمایا وہاں میرے ماموزات بھی تیرتے تو میں نے ان کے ساتھ مل کے تیراکی سیکھی ہے۔ یہ واحد حوالہ ہے۔
جو طبقات ابن سعد سے مجھے ملا، ہو سکتا ہے اور بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 1 مہینہ اماں کے ساتھ گزارا اور وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت اماں آمنہ بھی ہیں، اور سیدہ ام ایمن بھی ہیں، حضرت برکت جن کا نام ہے، حضرت آمنہ کی باندھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نرجی والا بڑی رہنا کما قال، 2 اونٹوں پہ ہم واپس آئے، ایک اونٹ پہ میں اپنی امی کے ساتھ، دوسرے اونٹ پہ حضرت ام ایمن ہے۔ جب ابوا آئے تو میری اماں جان کے راستے میں وفات ہو گئے۔ ابوا میں اللہ کے رسول کی اماں جان کی قبر آج بھی ہے۔ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، رسول اللہ کے والد مسلمان ہیں، حضور کی والدہ مسلمان ہیں، وہ اہل الجنت ہیں۔ آپ کبھی رسول اللہ کی والدہ کی قبر پہ جائیں، اللہ آپ کو حرم کے سفر پہ لے جائے۔ آپ حرم مکہ سے 2 راستے ہیں، ایک ہے نیو طریق الہجرت، ایک ہے پرانا طریق الہجرت۔ اگر آپ پرانے طریق الہجرت پہ سفر کریں، مکہ سے نکل کے جدہ روڈ پہ صابر آئیں، ملک عبداللہ سٹی آئیں، وہاں سے مستورہ آئیں، رابغ کے روڈ پہ بائیں طرف آپ کو 22 کلومیٹر کے علاقے میں آپ کو ابوا ملے گی۔ اس ابوا کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ میں اپنے سفروں میں تقریباً ہر سفر میں حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضر ہوا، اب بھی حاضر ہوا ہوں۔ اس سفر میں کچھ عرصہ پہلے میرے دوستو سیدہ آمنہ کی وفات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 6 سال ہے۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی اماں جان کی وفات ہے، اور حضرت اماں آمنہ کی پتہ ہے وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 24 سال۔ کتنے سال؟ 24 سال۔ آج تو 24 سال میں بچیوں کے لوگ شادی بھی نہیں کرتے، ایسے شادی کی عمر ہے، میرج لائف چل رہی ہے۔ یہ کون سی میرج لائف ہے میرے دوستو؟ 24 سال رسول اللہ کی اماں جان کی عمر وفات کے وقت ہے۔ ذرا حضرت عبداللہ کی عمر کو دیکھیے، حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد مکرم ہیں، ان کی وفات کے وقت عمر 18 سال ہے۔ حضرت رسول اللہ کے امی اور ابو جان کی شادی 17 اور 16 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اندازہ لگاؤ، اس لیے کہتے ہیں بچپن میں شادیوں کو رواج دو۔ جب بچپن میں شادی کو رواج دو گے، نکاح عام ہوگا، زنا ختم ہو جائے گا، بد نظری کا وجود ختم ہو جائے گا، گناہوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اگر آپ نے بالغ ہونے کے بعد شادیوں کو رواج دیا، جتنا نکاح عام ہوگا، اجالا جتنا عام ہوگا، اندھیرا اتنا کم ہوگا، روشنی جتنی پھیلے گی، تاریکیاں اتنی دور بھاگیں گی۔ تو نکاحوں کو عام کرنا سیکھیں، یاد رکھنا میرے دوستو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام ایمن یہاں سے واپس آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال، دادا نے پرورش کی، عمر مبارک 8 سال، دادا فوت ہوئے۔ حضرت ابو طالب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہیں، انہوں نے رسول اللہ کی پرورش کی ہے۔ شفقت کی انتہا، پیار کی انتہا، محبت کی انتہا، یگانگت کی انتہا، عطا کی انتہا، حفاظت کی انتہا۔ پیغمبر علیہ السلام پر ابو طالب نے اپنی جان لوٹائی ہے۔ جب تک ابو طالب اس دھرتی پر موجود رہے، اللہ کے رسول کو جسمانی تکلیف کے لیے سامنے انہوں نے کھلے طور پہ آنے کی کوئی جرات اتنی زیادہ نہیں کی تھی۔ کوئی اکا دکا بات ہو، ایک موقع پہ تو یوں بھی ہوا تھا، ابو طالب کے پاس مکہ کے لوگ آئے تھے، آ کر کہا تھا آپ اپنے بھتیجے سے ہماری ڈیل کرا دیجئے یا ڈھیل کرا دیجئے۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ہم 1 سال اس کے رب کی عبادت کریں گے، یہ 1 سال ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہے گا، ہم اگلے سال یہ ہمارے بتوں کی عبادت کرے گا، ہم اس کے رب کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کے بدلے میں اسے دنیا کی حسینہ جمیلہ خاتون چاہیے، ہم رشتہ دینے پہ تیار ہیں، دولت چاہیے پاؤں میں ڈھیر لگانے پہ تیار ہے، حکومت چاہیے تاج سلطانی اس کے سر پر سجانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ بات چھوڑ دیں، ابو طالب یہ شرط لے کر بھتیجے کے پاس آئے تھے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ادب احترام سے اپنے چچا کو کہا تھا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته۔ یہ تو دنیا کے پیسے کی لالچ، دنیا کی لڑکی کی لالچ، دنیا کی بادشاہی کی لالچ ہے۔ یہ دنیا چھوڑو، زمینیں چھوڑو، یہ آسمان پہ سفر کرتے ہوئے پہنچے، چاند کے پاؤں پڑے، اے چندا مامو نیچے اتر، ہم تجھے رسول اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لے جاتے ہیں۔ سورج کے پاؤں پڑے اور اسے لے کر آئے، میرے بائیں ہاتھ پہ سما دے، کہتے ان سورج اور چاند کا مالک تو ہے، جب چاہے طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر دے۔ اگر یہ کر سکے، کر نہیں سکتے، اگر کر بھی سکے میرے ہاتھوں پہ لا دے۔ الا ان اترک هذا الامر، شرط یہ ہو میں توحید چھوڑ دوں، شرط یہ ہو میں اسلام چھوڑ دوں، شرط یہ ہو میں دین کی دعوت چھوڑ دوں، مذہب الہی چھوڑ دوں، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں، شرک کی نفی چھوڑ دوں، توحید کا دامن چھوڑ دوں۔ میں اس چاند اور سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، شریعت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ آج ہم شادی میں خاندان سے ڈر کے،
شادی میں برادری سے ڈر کے، تقریب میں فیملی سے ڈر کے کوئی گانا بجانا کرا لیتا ہے، کوئی نٹوے بلوا کر ڈانس کروا لیتا ہے، کوئی اور گناہوں کے کام کرتا ہے. جی فیملی ٹوٹ جائے گی، جی چاچو ٹوٹ جائے گا، جی ماموں ٹوٹ جائے گا، جی کسی کو کیا منہ دکھائیں گے. ایتے مقام نہیں، ایتے خوشی ہے. 4 میراثیاں لب لو. یہ کون سا حربہ ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ پیغمبر اسلام نے نہیں دیکھا، شفیق چچا ہے. کیا حضور کو نہیں پتا اسباب کی دنیا میں ابو طالب میری حفاظت کر رہا ہے؟ اسباب کی دنیا میں میرے اوپر سر، کہ میرے سر پر ہاتھ ابو طالب کا ہے جو میرے والد کا بھائی ہے. اور ہم الرجلی سنو ابھی، بندے کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. حضور کو پتا تھا، حضور کے علم میں تھا، حضور جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام پر، دین اسلام پر، شریعت محمدی پر، اللہ کے احکامات پر سودا بازی نہیں کی. سیرت مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی ذات کی حد تک نرمی کر لینی چاہیے. کوئی مجھے گالی دے دے تو معاف کر دو، کوئی گریبان پکڑ جائے تو درگزر کر دو، کوئی اوپر نیچے کہہ دے تو اللہ پہ چھوڑ دو. لیکن جب بات عقیدے کی آئے، نظریے کی آئے، مسلک کی آئے، مذہب کی آئے، توحید کی آئے، شریعت کی آئے، ایمان کی آئے، دین کی آئے، پھر سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے. یہ نہ سمجھے ہمارے نبی آئے جی جمیع آئے نبی آئے، بڑا درجہ بڑا درجہ. اور بڑا درجہ کس لیے؟ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے. بڑا درجہ کس لیے؟ تیرے اور میرے عقل میں ڈالنے کے لیے. بڑا درجہ کس لیے؟ آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کا اسوہ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے. اوے امریکہ کی وادیوں میں جا کر، امیر کی تہذیب اپنا کر، یہودی کی تہذیب اپنا کر، یہودی ایجنٹ کی تہذیب اپنا کر، اور رسول اللہ کے دشمنوں کی تہذیب اپنا کر، صحابہ کرام کے گستاخوں کی ترتیب اپنا کر، کون سی زندگی پائی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر دین کے ساتھ زندگی ہے تو یہ زندگی ہے، دین کے بغیر ہے تو شرمندگی ہے. اس لیے اپنے رسم و رواج کے دائرے سے نکلیں، اپنے بدعات اور رسومات کے دائرے سے نکلیں، فیملی پلاننگ کے دائرے سے نکلیں، برادری کے ڈرپوک بھبکیوں کے دائرے سے نکلیں، شریعت کے دائرے میں آئیں، دین کی حدود میں آئیں، مذہب کی حدود میں آئیں، اسلام کی حدود میں آئیں. ہمیں اللہ نے چن کر نبی ایسے نہیں دیا کہ ہم صرف کہتے ہیں جی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. کیسی موت قبول ہے؟ تجھے بے دینوں سے ترک تعلق قبول نہیں ہے، رسول اللہ جیسی شکل قبول نہیں ہے، رسول اللہ جیسا لباس قبول نہیں ہے، حضور جیسی عادات قبول نہیں ہے، حضور کی سنت قبول نہیں ہے، حضور کا اسوہ قبول نہیں ہے، شریعت قبول نہیں ہے. تجھے عمل کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تجھے ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے. تجھے مذہب کی دعوت دی جاتی ہے تو انتہا پسند کہہ کر دین کو ٹھکرا دیتا ہے، لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے. تجھے غلامی رسول میں موت کیسے قبول ہے؟ میں حیران ہوں. موت قبول ہے اسلام میں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کی سختی قبول نہیں ہے. موت قبول ہے ان نٹووں ہیجڑوں کو اور ان کھدروں کو اور ان خسروں کو شادی پہ بھگانا تجھے قبول نہیں ہے. تجھے شریعت کے خلاف اعمال تو قبول ہے، لیکن حضور پاک کی غلامی میں تجھے موت کیسے قبول ہوگی؟ پھر تو ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، عمل کی دنیا میں صفر ہے.